وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو توحید کا جام پلایا اور توحید کی معرفت سے آگاہی عطا فرمائی۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی حقیقی معرفت لوگوں کے سامنے رکھی۔ وہ پیشانیاں اور وہ جبینیں جو سووں نہیں ہزاروں چوکھٹوں پر جھک رہی تھی، ان کی ان غلامی سے نجات دلا کر ایک اللہ کی غلامی کا سبق سکھایا۔ محترم حضرات، نوح علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ آپ کے زمانے میں 5 نیک اور بزرگ لوگ تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ 5 لوگ جب دنیا سے انتقال کر گئے، ویسے تو موت ہر انسان پر آنا ہے، چاہے وہ نیکوکار ہو، چاہے وہ بدکار ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ نبی ہو، موت کا کڑوا گھونٹ ہر انسان کو اور ہر متنفس کو پینا ہے۔ تو جب یہ 3 لوگ دنیا سے چلے گئے، شیطان نے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی کہ یہ جو 5 لوگ تھے انتہا درجے کے صالح اور نیک لوگ تھے، لہٰذا تم انہیں یاد کرنے کے لیے ان کے مجسمے بناؤ، ان کی تصویریں بناؤ۔ لوگوں نے ان کے مجسمے تعمیر کیے، ان کے ناموں پر مجسموں کے نام انہوں نے رکھے، اور جب یہ مجسمے بنانے والے فوت ہو گئے، اس کے بعد کی جو نسلیں آئیں، شیطان نے انہیں یہ سکھایا کہ یہ جو مجسمے رکھے ہوئے ہیں، یہ جو بت رکھے ہوئے ہیں، تمہارے فوت ہونے والے باپ دادا ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، لہٰذا تم بھی ان کی عبادت کرو۔ یہاں سے پھر امت میں شرک اور کفر کا راستہ اور دروازہ کھل گیا، اس لیے کہ بنیاد کیا تھی؟ اولیاء کی محبت، اولیاء کی عقیدت، تصویر کشی، یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس نے امت میں شرک کا راستہ کھولا اور شرک کا دروازہ کھولا۔ اللہ رب العالمین کو لوگوں کا یہ بگاڑ اور شرک میں مبتلا لوگوں کی یہ اندھا دھند داخل ہونا اللہ رب العالمین کو بھایا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی شکل میں نبی اور پیغمبر بھیجا، اور یہ نبی اور پیغمبر جن کا نام نوح علیہ السلام ہیں، اپنی قوم میں، اپنے معاشرے میں اور اپنے شہر میں انہوں نے کتنے سال تک دعوت و تبلیغ کی اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا؟ 950 سال تک لوگوں کو توحید کا سبق پڑھایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے انہیں توحید کا سبق پڑھایا، شرک سے بیزارگی کا درس دیا۔ اور ایسا نہیں، یہ جو 950 سال کی مدت ہے، ایسا نہیں کہ 100 سال میں ایک مرتبہ پڑھایا ہو یا 1 سال میں ایک ہی مرتبہ توحید کا پیغام دیا ہو، ایسا نہیں، بلکہ ہر صبح توحید کا پیغام سناتے تھے، ہر شام توحید کا درس دیتے تھے، ہر گھڑی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، ہر آن لوگوں کو اللہ رب العالمین سے جوڑنے کی کوشش کرتے تھے، جس کا اظہار انہوں نے اللہ کے سامنے یوں کیا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا
پروردگارہ میں نے اپنی قوم کو صبح دعوت دی، شام میں دعوت دی، علل اعلان دعوت دی، نجی زندگی میں لا کر انہیں دعوت دی، کھلم کھلا دعوت دی، اور سرن اور رازداری میں دعوت دی۔ ہر طرح سے انہیں میں نے 950 سال تک بلایا، لیکن ان کی نسلیں ایسی بہکی ہوئی بگڑی ہوئی تھی کہ ہر جانے والی نسل آنے والی نسل کو یہ تلقین کرتی تھی، یہ وصیت کرتی تھی، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد اضلوا كثيرا۔ ہر جانے والا انسان اپنے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیتا تھا، وصیت کرتا تھا، دیکھو یہ جو نو دعوت توحید لے کر آ رہے ہیں، ان کا کہنا نہ ماننا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو چھوڑنا، نہ یغوث کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا، اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ اس طرح ان کی نسلیں در نسلیں شرک پر قائم رہیں۔ ہمیں یہ واقعہ پیغام دیتا ہے، توحید کا پیغام ایسا پیغام ہے، یہ ایک بار نہیں، یہ بار بار دینے کا پیغام ہے۔ یہ زندگی میں ایک مرتبہ مطلوب نہیں، یہ زندگی میں بار بار ہم سے مطلوب ہے، ہر بار مطلوب ہے، اور تکرار کے ساتھ مطلوب ہے۔ نوح علیہ السلام کی حیات طیبہ ہم سب کو یہی پیغام دیتی ہے۔ اور آپ دیکھیں پوری دنیا کے مشرک، ان کے اندر ایک مشترکہ بیماری آپ پائیں گے۔ وہ کیا بیماری ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ جب لوگوں کے سامنے آپ اللہ کی توحید کو رکھو، لوگوں کے سامنے آپ شرک کی خطرناکی کو بیان کرو، لوگوں کے سامنے آپ ایک اللہ سے دعا مانگنے کی باتیں کرو، لوگوں کے سامنے آپ ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی بات کرو، لوگوں کے دل غم زدہ ہوتے ہیں، لوگوں کے دل کڑتے ہیں، نفرت ان کے دل میں بھر کر ان کے چہرے سے نمایاں ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ الہ واحد اور اس پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تمام دنیا کے مشرک کا یہی طریقہ کار رہا ہے، جب شرک کا ٹاپک ان کے سامنے چھیڑو، جب توحید کا موضوع ان کے سامنے چھیڑو تو کہتے ہیں بیان کرنے کے لیے بہت سارے موضوعات ہیں، مظلوم فلسطینی ادھر ظلم کی چکی میں پس پس کر کرا رہے ہیں، اس پر بولنے کی آپ کو فرصت نہیں۔ ہندوستان کے مسلمان معیشت کے زوال سے دوچار ہیں، سیاسی بحران یہاں پر پایا جا رہا ہے، اس پر بولنے کی آپ کو ہمت نہیں، اس پر آپ بولتے نہیں، اور بولتے ہیں تو صرف توحید کے اوپر بولتے ہیں۔ توحید توحید توحید، آخر کب تک؟ اس طرح سے لوگ شوشہ چھوڑتے ہیں اور اس طرح سے لوگ سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اللہ کی توحید کا سبق انہیں سکھایا جاتا ہے، ان کے دل غم زدہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے اماموں کا چرچا کیا جائے، ان کے شیخوں کی کرامتیں بیان کی جائے، ان کے اولیاء کے کرشمے بیان کیا جائے، اذا ہم یستبشرون، مارے خوشی کے قہقہا زار ان کی مجلسیں ہوتی ہیں، یہ جھومنے لگ جاتے ہیں خوشی میں، اس لیے کہ ہمارے اولیاء کی کرامت چھڑ رہی ہے، ہمارے بزرگوں کی قصے کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اور ایسے وقت میں ہمیں کہتے ہیں یہ اولیاء کی کرامات کے منکر ہیں، یہ اولیاء کے منکر ہیں۔ تمام دنیا کے مشرک لوگ سب کی مشترکہ یہی بیماری کے توحید کے موضوع سے چھڑتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں ایسا مرض ہے، سب سے پہلے اپنے دل کی بیماری کا علاج کر لیجئے۔ حضرات یاد رکھیے، ہماری زندگی کا مقصد توحید ہے، ہمارے سانسوں کا مقصد توحید ہے، دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد توحید ہے، ہمیں صبح و شام ملتی ہے توحید کے لیے ملی ہے، ہمیں لیل و نہار ملے ہوئے ہیں توحید کے لیے ملے ہیں، ہماری جو ساری صلاحیتیں ہیں توحید کے قیام کے لیے ملی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیوحدون، تاکہ وہ میری توحید پر قائم رہیں، میری توحید کے علمبردار بنیں، میری ہی عبادت کریں، میری عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس مقصد زندگی کو دے کر اللہ رب العالمین نے انسانیت کو زمین پر برپا کیا اور جنات کو بھی وجود بخشا ہے۔ اور یاد رکھیں حضرات، یہ کل کائنات،
یہ پوری کی پوری دنیا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ہوا، یہ پانی، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ سارے کے سارے اس وقت فنا کی گھاٹ اتر جائیں گے جب اس زمین پر ایک بندے موحد بھی پایا نہیں جائے گا، مفقود ہو جائے گا۔ یہ زمین آباد ہے، موحدوں کی بدولت آباد ہے۔ یہ آسمان جس کے سینے میں چاند سورج اگ رہے ہیں، روشنی بکھیر رہے ہیں، یہ موحدین کے وجود کی وجہ سے اپنی کرشمہ اپنے جلوہ فرانیاں کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، اس امت کا اگر آخری موحد اس زمین سے چلا جائے گا، اللہ رب العالمین پوری دنیا کو فنا کی گھاٹ اتار دیں گے۔ اس لیے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک زمین پر اللہ کا نام لینے والے موحد بندے باقی رہیں گے، یہ آسمان آسمان رہے گا، یہ زمین زمین رہے گی، اور جب یہ موحدین کا خاتمہ زمین سے ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کائنات کو فنا کی گھاٹ اتار دیں گے۔ حضرات سچی بات کہیں تو اس زمین پر آسمان سے جتنی بھی کتابیں نازل آئیں، سب کتابوں کا ایک مشترکہ پیغام توحید تھا۔ زبور آئی توحید کے لیے، انجیل آئی توحید کا پیامبر بن کر، صحف ابراہیم آئے توحید کا پیغام سنانے کے لیے، صحف موسیٰ آئے توحید کا درس دینے کے لیے۔ سارے کے سارے انبیاء جن کو اللہ رب العالمین نے کتابیں دی، وہ توحید کو بیان کرنے کے لیے آئیں، یا پھر جن کو اللہ رب العالمین نے کتابیں نہیں دی لیکن ان کی جانب وحی کی تو اسی بات کی وحی کی، ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے پیارے پیغمبر، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے، سب کی طرف ہم نے اسی بات کا پیغام دے کر بھیجا تھا، لا الہ الا اللہ، دنیا میں سچا اور حقیقی اگر کوئی معبود ہے تو اللہ الہ واحد ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سچا حقیقی مددگار نہیں۔ اس پیغام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تمام کتابوں کو زمین پر نازل فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے کے سارے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ چلا ہے، وہ کیوں؟ وہ توحید کا پیغام سنانے کے لیے، لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے، اللہ کے در سے ہٹے ہوئے بندوں کو، بہکے ہوئے بندوں کو دوبارہ اللہ کے در پر لانے کے لیے سارے نبیوں کو اللہ رب العالمین نے، ہاں ان کی شریعتیں الگ الگ تھی، کسی شریعت میں کوئی چیز حلال تو دوسری شریعت میں وہ چیز حرام، اس طرح کی شریعتیں تو مختلف رہیں، لیکن ایک نقطہ اتحاد اور ایک پیغام جو کسی نبی کی شریعت میں مختلف ہی نہیں رہا، جس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں رہا، وہ ہے توحید کی حقیقت اور شرک کی حقیقت۔ کبھی کسی نبی کی شریعت میں توحید اور شرک کے معاملے میں اختلاف نہیں رہا۔ آپ قرآن اگر پڑھیں گے، قرآن میں آپ کو جا بجا نظر آئے گا اللہ رب العالمین نے وقت کے نبی اور ان کی قوم کے درمیان جو ڈیبیٹ کا منظر کھینچا ہے، یا پھر جو مناظرہ یا ان کے درمیان کی جو گفتگویں اللہ رب العالمین نے جو آیتیں بیان فرمائی ہیں، آپ دیکھ لیجئے مدعا کیا تھا، مدعا توحید تھا۔ یا پھر نبیوں کو جو اذیتوں سے گزارا گیا، نبیوں کو جو تکلیفیں دی گئیں، کسی کو تختے دار پر چڑھایا گیا، کسی کو زندہ ذبح کیا گیا، کسی کی جسم پر لوہے کی کنگیاں کے ذریعے ان کے گوشت اور ہڈی کو الگ الگ کیا گیا۔ یہ جو اذیتوں کے راستوں سے امتیوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا، کس مدعے پر، کس مسئلے کی وجہ سے؟ عقید توحید کی مسئلے کی وجہ سے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو قوموں کو برباد کیا، جو نسلوں کو تباہ و برباد کیا، کسی کو اللہ رب العالمین نے دریا میں ڈبو دیا، کسی کو زبردست چیخ و پکار کے ذریعے تباہ و برباد کیا، کسی کو زلزلوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے برباد کیا، کسی پر آسمان سے آگ کی بارش نازل کر کے برباد کیا۔ یہ جو قومیں تباہ و برباد ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں عقید توحید مفقود تھا۔ آپ اندازہ لگائیں عقید توحید کتنا اہم عقیدہ ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس کی اہمیت ویسے ہمارے پاس آج نظروں میں نہیں رہی جس طرح کہ اللہ رب العالمین کے پاس اس عقیدے کی اہمیت ہے۔
دنیا میں بہت سارے انقلابات آئے ہوں گے، لیکن سب سے بڑا انقلاب اور سب سے بڑا انقلاب توحید کا انقلاب تھا۔ ہاں، دنیا میں سب سے بڑا انقلاب توحید کا انقلاب، اور اس انقلاب کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رکھی جب آپ کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا، آپ صفا پہاڑی پر چڑھے اور سارے مکہ کے لوگوں کو ندا دی، آواز دی اور جمع کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے دنیا انسانیت کے لوگوں، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا اور حقیقی معبود نہیں، عرب بھی تمہارے زیر نگی آ جائے گا اور عجم بھی تمہارے ماتحت آ جائے گا۔ یہ سننا تھا وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، جس کو سید ولد آدم کا لقب ملا ہوا ہے، ساری انسانیت کا سردار جسے لقب دیا گیا۔ اس نبی کو پاگل کہا گیا، اس نبی کو مجنون کہا گیا، اس نبی کو کاہن کہا گیا، اس نبی کو شاعر کہا گیا۔ یہ تصادم اور ٹکراؤ کیوں؟ اس لیے کہ عقید توحید بنیاد تھی۔ عقید توحید یہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے نبی اور نبی کی امتیوں میں تصادم اور ٹکراؤ کی نوبت آئی، اور لوگ ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو طالب کے پاس آنے کے بعد کہنے لگے سمجھاؤ اپنے بھتیجے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام دیا، اگر میں تمہیں ایک بات کہوں اور تم اس بات کے قائل ہو جاؤ تو عرب بھی تمہارے زیر نگیں آ جائے گا اور عجم بھی تمہارے ماتحت آ جائے گا۔ ابو جہل نے کہا ایسی ایک بات نہیں 10 بات کہو تو بھی ماننے کے لیے تیار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہیں یہی پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ اتنا سننا تھا، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، غصے ان کے چہروں سے نمایاں ہونے لگے۔ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ بہت سارے خدائیں اور یہ بہت سارے معبودان، ان کے مقابلے میں تم نے ایک معبود لا کر رکھا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ عجیب و غریب معاملہ ہے تمہارا، یہ عجیب و غریب فیصلہ ہے تمہارا، اور یہ عجیب و غریب باتیں تم کرنے لگے ہو۔ قوم اور وقت کے مشرکین بھی سمجھتے تھے کہ عقید توحید کا کیا پاور ہے اور عقید توحید کتنا امپورٹنٹ عقیدہ ہے، اس لیے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہزاروں لاکھوں معبودوں کے سامنے تم نے ایک معبود لا کر رکھ دیا۔ زمانے نبوت کے مشرکین بھی سمجھتے تھے کہ عقیدے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، آپ نے جب ہجرت کی تو اسلام کی سب سے عظیم اور پہلی جنگ بدر رونما ہوئی۔ گھمسان کی لڑائی لڑی جانے والی ہے، مسلمان نہتے کمزور اور تعداد کے اعتبار سے کم، اس کے بالمقابل مشرکین کی تعداد بہت زیادہ۔ ایسے موقع پر ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلم تعبد فی الارض الى یوم القیامہ، اے اللہ یہ موحدوں کی اگر مختصر سی جماعت اس وقت میں ہلاک و برباد ہو گئی، قیامت کی صبح تک تیری عبادت کرنے والا اس زمین پر پیدا نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا جنگ بدر جو اسلام کی سب سے عظیم اور پہلی جنگ تھی، وہ کس بنیاد پر لڑی گئی؟ مسلمان کیوں اپنی جانوں کو اپنے ہتھیلیوں پر لے کر مشرکوں کے مقابلے میں آئے تھے؟ عقید توحید کے نفاذ کے لیے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ اور جب 20 سال 22 سال کی انتھک محنت اور کوششوں کے بعد جب مکہ میں آپ فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے، وہ مکہ فتح ہو چکا تھا، مکہ میں جب آپ فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت توحید کی سب سے پہلی تاریخ رقم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی مصلحت کی پرواہ کیے بغیر سب سے پہلا قدم اور سب سے پہلا اقدام جو آپ نے کیا، خانہ کعبہ میں جو 360 بت موجود تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاٹھی سے
وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ آیت اپنی زبان مبارک سے دہراتے جا رہے تھے اور بتوں کو مسمار کرتے جا رہے تھے. آیت تلاوت کرتے جا رہے تھے اور بتوں کو پاش پاش کرتے جا رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا چڑھو خانہ کعبہ کی چھت پر اور لگاؤ اللہ اکبر کا نعرہ. اذان بلالی بہت مشہور ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا. حقیقت میں یہ پیغام تھا, حقیقت میں یہ اعلان تھا, اب دنیا میں صرف ایک ہی فرمان روائی چلے گی اور وہ اللہ کی چلے گی. دنیا میں صرف ایک ہی حاکمیت کا سکہ اور غلغلہ ہوگا اور وہ اللہ کی حاکمیت کا غلغلہ ہوگا. ساری دنیا توحید سے سرشار ہوگی, بت پرستی اور شرک کا خاتمہ یہاں سے ہوگا. یہ اعلان تھا, یہ وعدہ تھا اور یہ ندا تھی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر سے دینا پڑ رہی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات اور جنگوں کا سلسلہ اس کے بعد بھی جو لڑا گیا. مکی زندگی 13 سال آپ نے قوم کو صرف توحید کا سبق پڑھایا اور شرک سے بیزارگی کا سبق پڑھایا. اور جو مدنی زندگی 10 سال اس میں احکامات تھے, نماز کا طریقہ تھا, روزے کا طریقہ تھا, حج کی تفصیلات تھی, زکوٰۃ کی تفصیلات تھی, بہت ساری تفصیلات تھی. لیکن ان تفصیلات سے پہلے بھی توحید کا پیغام آپ دیتے رہے, ان تفصیلات کے ساتھ بھی پیغام توحید دیتے رہے اور ان تفصیلات کے بعد بھی توحید کا پیغام دیتے رہے. یہاں تک کہ جب زندگی کے 5 دن باقی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بخار سے تپ رہا تھا. آپ نے اپنی پٹی کو پیشانی سے باندھ لیا, مسجد نبوی کے منبر پر رونق افروز ہوئے اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا. لوگوں اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر, اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. آپ نے گویا کہ اس حقیقت سے آشکارا کیا شرک کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, امت میں کفر کی راستے کہاں سے کھلتے ہیں. آپ نے بیان فرمایا انبیاء اور صالحین کی جو قبریں ہیں انہیں عبادت کی جگہ بنا لینا یہ وہ راستہ ہے, یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے سے کہ شرک داخل ہوتا ہے. اور آپ اپنی امت کو ڈرا رہے تھے. اور جب زندگی کا آخری دن آیا, زندگی کا آخری دن تھا, حالت نزع آپ پر طاری تھا اور سانس آپ کی جسم مبارک سے قفس عنصری سے پرواز کرنے والی تھی, اس موقع پر بھی آپ کی زبان پر توحید کا پیغام تھا اور آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. لوگوں اس حقیقت کو کبھی نہ بھولو, میری 23 سالہ جو جد و جہد ہے, میری 23 سالہ جو محنت ہے, اس محنت پر پانی نہ پھیرنا, میرے بعد شرک کی روش اختیار نہ کرنا. یاد رکھو تمہارا معبود ایک معبود ہے, تمہارا رب ایک رب ہے, لہٰذا جب بھی فریاد کرو تو اسی سے فریاد کرو. لا الہ الا اللہ, اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے. ان للموت سکرات, یقیناً جانوں کی موت کی بڑی سختیاں آ رہی ہیں. راوی حدیث کہتے ہیں منظر دیکھنے والا بیان کرتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ جملے ادا ہوئے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی, اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات توحید سے عبارت تھی, توحید سے عبارت تھی اور توحید سے عبارت تھی. کیا پوچھیں گے آپ آخر توحید کب تک؟ توحید بچے کے بچپن کے بعد سے لے کر زندگی میں پہلی سانس سے لے کر موت کی دہلیز پر قدم رکھنے تک, یہ توحید کا سفر ہے آپ کا. یہ توحید آپ کی زندگی سے مفقود نہیں ہونا چاہیے. اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے پیغمبر بہت قربانیاں دے لی تم نے, بہت جد و جہد کیا تم نے, بہت اذیتیں برداشت کی تم نے, بہت نیکیاں ہیں تمہاری زندگی میں اور بہت اعمال ہیں تمہاری زندگی میں. اس کے باوجود بھی سبق یاد رکھو
اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہاری زندگی کے سارے اعمال برباد. اللہ اکبر. ہاں دنیا میں ہم بڑے اعزاز کے ساتھ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب اور فلاں مولانا اور فلاں فلاں، ان کے ہزاروں ادارے ہندوستان میں بلکہ ایشیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہزاروں مسجدیں انہوں نے بنائی اور ہزاروں سنٹرز ان کے ماتحتی میں چل رہے ہیں، لاکھوں یتیم غریب ان کے ماتحتی میں پل رہے ہیں، جی رہے ہیں. اس طرح کے ہمارے فخریہ دعوے اور نعرے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے معیار دے دیا، لَإِنَّ شَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بعد میں آنے والا نبی کی برابر نہیں ہو سکتا. اگر ان کی زندگی میں توحید نہیں ہے، خدمت خلق کے سارے کارنامے بے معنی ہے، بے حیثیت ہے. لہذا حضرات بہت ضروری ہے توحید. جب اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنی زیادہ اہمیت کا حامل موضوع ہے تو ہمیں بھی بجائے یہ کہ ہم توحید کے علاوہ دوسرے موضوعات کو اولیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. ہماری بہت ساری جماعتیں ہیں. ایک جماعت ہے جو خدمت خلق کو بڑھاوا زیادہ دیتی ہے، دوسری جماعت ہے جو نماز کو زیادہ بڑھاوا دیتی ہے، تیسری جماعت ہے جو زکوٰۃ کے مرحلے کو زیادہ بڑھاوا دیتی ہے. ان سب عبادتوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم اول درجے میں توحید کو نہیں رکھیں گے، آخرت کی کامیابی ناممکن ہے. میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں بار الہ ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک توحید پر قائم رکھے. بار الہ ہماری نسلوں کو توحید پر قائم رکھے، ہمارے والدین کو توحید پر قائم رکھے. بار الہ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو توحید کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں لیکن سیدھا راستہ سجھائی نہیں دیتا. بار الہ محض اپنے فضل و کرم سے توحید کا راستہ انہیں سکھا دے. بار الہ آخرت میں ہمارا انجام نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرمانا. بار الہ ہم میں سے بہت سارے ایسے جو بیمار حال ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما. بہت سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما. بہت سے ایسے ہیں جو قرض کے بوجھ تلے دب رہے ہیں. بار الہ قرض کی ادائیگی کے غیبی سلسلے جاری فرما. بار الہ بہت ساری بن بیاہی بچیاں اور بیٹیاں ایسی ہیں جن کے رشتے بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں. نیک سے نیک اور صالح سے صالح جوڑے کا جلد سے جلد انتخاب فرمانا. بار الہ مسلم نوجوانوں کی بڑی تعداد بے روزگاری کی شکار ہے، انہیں نیک سے نیک روزگار سے منسلک فرما دینا. بار الہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جن جادو کے مسائل کو لے کر پریشان ہیں، ان کی شفا یابی کے فیصلے جلد سے جلد صادر فرمانا. بار الہ بہت سارے شادی شدہ جوڑے ایسے ہیں جو اولاد کی محرومی کا جنہیں شکوہ ہے، انہیں جلد سے جلد نیک اور صالح جوڑے کا انتخاب فرمانا. بار الہ ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں انہیں صحت بھری، عافیت بھری، طویل زندگی تیری عبادت کے سائے میں نصیب فرمانا. اور ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمانا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.